لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حضرات و خواتین، صلح حدیبیہ کے بعد ایک اور بڑا واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ آج میں سنانے جا رہا ہوں، اس پر بات کروں گا۔ اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ صلح حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط بھیجنا اور اس طریقے سے اسلام کا کام ہونا، یہ تمام چیزیں یہودیوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ شروع سے ہی اسلام کے کٹر مخالف تھے اور اپنی مخالفت دکھاتے 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 اس جگہ پہنچ گئے کہ مدینہ سے ان کو ہکال کر کے باہر کیا گیا اور جا کر پورے خیبر میں جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے۔ لیکن اب بھی بہت سارے یہودی جو ہے جو رئیس قسم کے تھے، چال باز زیادہ تھے، وہ لوگ مدینہ میں تھے۔ اب مدینہ میں کیسے تھے وہ ابھی بھی؟ وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر اسلام نہیں تھا، لیکن کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، تو ہم وہاں تھوڑی جائیں گے، خیبر ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن اندر ہی اندر ان کو بڑی فکر ستا رہی تھی کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک قبیح عمل، ایک بہت بری چیز جو یہود کی شریعت میں بھی ناجائز، ان کی توریت کے حساب سے بھی غلط، ان کے اپنے شریعت کے حساب سے بھی غلط، جادو جیسا گھناؤنا کام، جادو جیسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جادو کا اثر زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکا۔ آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، یہ بھی منافق تھا، مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو زریق، اس قبیلے کا یہ بندہ تھا۔ اور بنو زریق کے بارے میں بتا دو، بنو زریق وہ لوگ تھے جو یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں کے سپورٹر تھے۔ اس کے پاس جو دیگر یہودی مدینہ میں تھے منافق ٹائپ کے، وہ پورے آئے اس کے پاس اور کہا کہ دیکھ بھائی، ہم جانتے ہیں اچھے سے کہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے اس وقت کا، تیرے پاس جتنا علم ہے جادو کا ہمارے پاس نہیں، حالانکہ ہم لوگوں کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا ہے، مگر ہم سب نے مل کر کے کر لیا، مردوں نے کیا، عورتوں نے کیا، سب کر کے دیکھ لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ تو جانتا ہماری حالت کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے، تو جانتا ہے اچھے سے، اسی لیے تو کچھ کر، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، اجرت دیں گے، لیکن تو ایسا جادو کر ان پر کہ ان کا کام ہی تمام ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب لبید بن جو عاصم، یہ لبید بن عاصم جو تھا، یہ خود بہت بڑا جادوگر تھا، اس کی بہنیں بھی جادوگری میں ماہر تھیں، گھرانہ پورا جو ہے جادوگری میں ماہر تھا۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ یہ ایسا بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کمال کی بات دیکھیے، کیونکہ بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے لوگ نا، اب بظاہر جب اسلام کا نام لے رہے ہیں اور نبی منع کر دیں کہ نہیں ہمارے پاس تم نہیں آ سکتے، تو لوگوں تک یہ میسج جائے گا کہ کیسے نبی ہیں، ان کے ماننے والے ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ بھئی یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اندر سے، تو آتا جاتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی چرائی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی میں لگے ہوئے بال وہ حاصل کی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کنگھی کے ان دانوں میں بال لپیٹ کر کے گرہیں لگائیں، گیٹھی ماری، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھونکا، یعنی منتر پڑھ کر کے جو ہوتا ہے شیطانی عمل، وہ سب کیا، اور نر کھجور کے شگوفے میں اس کو رکھا، وہ جتنا بھی جادو
ہے نا وہ پرندہ جو تیار کیا تھا، نر کھجور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھو درختوں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، نر اور مادہ جو ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ آج سائنس تو باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے، اور بہت سارے کسان بھی آج کل جانتے ہیں، پڑھے لکھے تو چھوڑیے، جو نارمل لوگ ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ترکاریاں وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں، نہیں وہ جب پھول پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ مذکر کچھ میل کچھ فیمیل ہوتے ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں نا، وہ پھول جب آپس میں ایسا مکس ہوتے ہیں اس کے بعد ترکاری آتی ہے۔ تو یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں، ہے نا، فصلوں کے۔ بہرحال وہ الگ ایک بحث ہے۔ تو نر کھجور کے شگوفے میں اس کو رکھ دیا۔ اچھا، پورا جو پرندہ تیار کیا تھا اس نے، سب کچھ وہ بال وغیرہ لے کر کے، گڑی وغیرہ بنا کر کے، وہ تمام چیزیں، اور اس کو جو ہے ایک کنویں میں لے جا کر کے اس نے کیا کیا کہ پانی کے اندر جا کر کے، جو پتھر نیچے ہوتا ہے اس کے نیچے اس کو دبا دیا لے جا کر کے۔ اب یہاں میں ایک چیز کا تذکرہ میں کر دوں کہ جادو میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر جادو کو پانی کے نیچے ہی دبایا جائے۔ لبید بن عاصم نے جادو کیا اور پانی کے نیچے جا کر جو دبایا، پتھر کے نیچے پانی میں اس کو رکھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ میرے مطالعے میں بات آئی ہوئی ہے کہ دراصل جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، باپ کا نام نہیں پوچھیں گے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے یہ پوچھیں گے، آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام۔ چونکہ شریعت میں ہمارے نام کے ساتھ باپ کا نام جڑتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اور جادوگر جو ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنا رہتا ہے، تو شیطان خوش تب ہوتا ہے جب شریعت سے اپوزٹ کام کیا جائے، یعنی الٹا ہی کیا جائے، ہے نا، اس کو خوش کرنے والا کام کیا جائے، تو وہ آپ کے نام کے ساتھ ماں کا نام پوچھتا ہے۔ یہ جادوگری کی پہچان ہے۔ جادوگری کی بہت ساری پہچانیں ہیں، جیسے کہ اس قسم کے سوال کرے، یا آپ کو کچھ ذبح کرنے کے واسطے بولے کہ یہ ذبح کر لو، یا اس کا خون اس طریقے سے استعمال کرو، یا رات میں جو ہے یہ عمل کرو، یا اس کو لے جا کر کے جلا دو، اس کو لے جا کر وہاں دفنا دو، یا اسی طریقے سے وہ کہے کہ جو ہے یہ ایک لے کر کے آؤ، ایک خاص جانور لے کر آؤ، خاص مرغی لے کر آؤ، خاص بکرا لے کر آؤ، اس کے اندر یہ صفات ہوں، یا کوئی ایسا منتر پڑے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بل 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 کرتا رہے بس، ہے نا، وہ سمجھ میں نہ آئے، یا اندھیرے میں عمل کرے، یا آپ کو کہے کہ آپ اندھیرے میں رہ کر کے یہ چیز پڑھو یا یہ چیز کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جادوگر کی پہچان ہوتی ہے عام طور سے، عام۔ تو اس نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو پتہ ہی تھا، آپ محمد آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، والدہ کا نام آمینہ۔ تو اس نے کیا کیا، جادوگر اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ دونوں ناموں میں ایک چیز کی میچنگ کرتے ہیں کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ زیادہ میچ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں الف ہے نا، آمینہ آپ کی والدہ کا نام، الف ہے، میم ہے ان میں، اور ان میں بھی الف اور میم دونوں ناموں کا دیکھا جائے تو ملے، یعنی کہ دونوں ناموں کو ملا کر کے میم اور الف یہ ڈبل استعمال ہوئے، ہے نا، میم اور الف۔ آپ کی والدہ کے نام میں بھی ہے نا، میم ہے، الف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو ہے ایک میں محمد ہے، ایک میں احمد ہے۔ تو یہ بات میرے مطالعے میں آئی کہ اس سے جادوگر یہ پکڑتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا بن سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے زمین اور ایک ہوتا ہے آسمان، یعنی معلق کر دینا اس چیز کو، لٹکا دینا، ایک دفنا دینا، ایک پانی میں بہا دینا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو ہے دونوں کو میچ کر کے اس نے میم اور الف نکالا تھا، تو ماں مانے کیا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، پانی میں لے جا کر کے دفنا، ہے نا۔ یہ اصل ٹرک رہتا ہے جادوگروں کا، اس نے پانی میں ہی، وہ بہت سارے جادوگر پوچھیں گے، وہ میچ کریں گے، وہ الگ الگ چیزیں بتائیں گے کہ جا کر سمندر میں پھینک دو۔ بہت سارے جادوگر مچھلیوں کو پکڑ کر ان کے اوپر عمل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو پھر آپ صحیح نہ کر سکو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے جو ہوتے ہیں کہ لٹکا دو کسی درخت پر لے جا کر کے، یعنی ہوا میں معلق رہے وہ چیز، کوئی دفنا دو یعنی مٹی کے نیچے دبا دو۔ تو اس نے جو ہے ایسا کام کیا، پانی میں جا کر دبا دیا۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا، صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ جادو دو قسم کا اصل میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جادو کا اثر ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی۔ ظاہری اثر یہ ہوتا ہے جادوگر کا، جادوگری کا، کہ مطلب اوپر اوپر سے آپ کے نظروں کا دھوکہ ہوگا، یعنی کوئی چیز رہے گی آپ کو کچھ کا کچھ نظر آئے گی، یا آپ بھولنے لگیں گے باتوں کو، ہے نا، یا کوئی کام جو ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، بیمار دکھیں گے۔ یہ سب ایک ظاہری ہے، اور باطنی بولے تو وہ آدمی
جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کون ہوں، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات پاگل ہو جاتا ہے، وہ ایک باطنی عمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا وہ ظاہری ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت تھی، حالانکہ جادو اس نے بہت بڑا کیا تھا، یہ بھول چوک والا بھی جادو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو یہ سخت قسم کا جادو ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سخت قسم کا جادو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کیے ہوتے پھر بھی لگتا میں کر لیا ہوں، اپنے ازواج کے پاس ملنے نہیں گئے ہوتے تھے، لگتا تھا میں مل کر کے آ گیا ہوں، ایسا لگتا تھا۔ نظروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ ہونے لگا، یعنی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کچھ الگ ہو، تو اس کو پھر غور سے دیکھتے، یہ کیا، اچھا ہاں نہیں وہی ہے نا، اس قسم کا یعنی دھوکہ ہونے لگا۔ بیمار رہنے لگے، کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوڑ دیا، یہ قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگیں۔ لیکن بہرحال ایک چیز میں کلیئر کر دوں تاکہ یہ شیطان آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال ہی نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر وحی کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جادو کا، کسی بھی روایت کے اندر، کسی کی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کا سلسلہ تھا، جو شریعت کی بات تھی، جو آپ کے پاس آ رہی تھی، اس میں کچھ خلل واقع ہوا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے نا۔ بالکل یہ بات بالکل کلیئر تھی، فتح الباری کے اندر اس بات کو خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ جادو تقریباً 6 مہینے تھا، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، تقریباً 6 مہینے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پریشان رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، بار بار دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں نا، وہ تو ہم لوگ آج مسلمان ایسے ہیں کہ عالم الغیب تھے، عالم الغیب تھے، نبی کو سب کچھ علم تھا۔ اب یہاں دیکھو نا، اگر سب کچھ علم تھا تو پتہ ہو جانا چاہیے تھا سب کچھ کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کیوں پریشان رہتے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعا کرتے تھے تندرستی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ یہ ہوا، حدیث کے اندر جو بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی صحت کے لیے، اپنے اچھا ہونے کے لیے، اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے عائشہ کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس کا جواب دے دیا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات بتائیے نا مجھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہو چکا تھا جادو کے بارے میں وہ پوری بات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کے اندر، سنن نسائی کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک آدمی آ کر کے میرے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، ان کا قول اگر میں کوٹ کروں تو ان کا کہنا یہ کہ جو سر کے پاس آ کر کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ دو صحابہ میں سے ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس آ کر کے بیٹھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سر والے صاحب نے، اب چونکہ یہ بات میں کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ جو صاحب تھے یہ میکائیل علیہ السلام، پیر کی طرف جبرائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام جواب دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ میکائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا شکایت ہے، یہ صاحب جو ہیں ان کو کیا شکایت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، اب آپ دیکھیے کہ کتنے پیار بھرے انداز میں ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ خالی سنیں، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اور ساری بات کلیئر ہو جائے۔ تو میکائیل علیہ السلام نے پوچھا ان صاحب کو ہوا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا لبید بن عاصم نے۔ میکائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں کے ذریعے سے۔ میکائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا جادو کی چیز کہاں ہے، وہ جو جادو کیا گیا وہ کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نر کھجور کے خوشے کی تھیلی میں جو زروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے، وہ جو زروان کا جو ہے کنواں ہے، وہ کنویں کے اندر پانی کے نیچے پتھر کے نیچے دبا ہوا رکھا ہوا ہے، اس میں کیا گیا ہے، وہیں پوری پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی اگر کسی شخص کو بھیج کر کے اسے وہاں سے نکال لیا جائے تو اس کا پانی کنویں کا زرد ہو جائے گا۔ حاکم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سنی،
اچھا جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لیا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، جبیر بن عیاس زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، قیس بن محسن زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، یہ سب صحابہ تھے جو ساتھ میں تھے، ان کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے جہاں یہ پوٹلی رکھی ہوئی تھی، جادو کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کنویں پر گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اسے، کہا تمام چیزیں نکال کر کے باہر نکلا۔ قیس بن محسن زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں جو نیچے اتر کر جا کر کے پانی میں سے اس کو نکال کر لے کر کے آئے، اس میں سے کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کی صورت کی کا بنا ہوا ایک موم کا مجسمہ آپ سے ملتا جلتا ہے نا، جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں، ایسا وہ تمام چیزیں ملیں۔ اس پر جو ہے کمان کی تانت ہوتی ہے نا، وہ جو تیر مارتے ہیں، کمان بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ تانت لپیٹی ہوئی تھی، اور 11 گرہیں اس میں بھی لگی ہوئی تھی، 11 گرہیں، وہ کمان کی جو تانت تھی اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، ہے نا۔ اور جب وہ نکالا گیا تو کنویں کا پانی جو ہے مہندی کی عرق کی طرح ہوگا، مہندی کا عرق آپ دیکھو ہے نا، وہ بھی سب پیلا پیلا ٹائپ کا ہو جاتا نا، تو اس ٹائپ کا ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث، اس ٹائپ کا یہ ہو گیا۔ اچھا اب آگے جو بات میں کہوں گا وہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تو اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام آئے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معوذتین لے کر کے آئے۔ معوذتین جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے۔ تو سورہ فلق سورہ ناس جو ہے لے کر کے حاضر ہوئے۔ اچھا سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملاؤ آیتوں کو تو کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں، ہے نا۔ اور گرے کتنی لگی ہوئی تھی، گانٹ کتنی لگی ہوئی تھی؟ 11۔ اور اس میں آیتیں بھی کتنی ہیں؟ 11۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک آیت پڑھیے اور ایک گیٹ جو ہے وہ کھولیے، ایک گرہ کھولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے گیٹ کھولتے، آیت پڑھتے گیٹ کھولتے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گرہیں کھولیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوئیاں بھی نکالیں۔ جب سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکالتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ تکلیف میں ہو، پھر سوئی نکل جاتی، آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی، پھر سوئی نکالتے پھر تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جب پوری سوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا جیسے میں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، وہ آزاد ہو گیا ہوں، ہے نا، میں اب جو ہے آزاد ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو بند کروا دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری جگہ جو ہے کنواں کھدوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوایا باقاعدہ، اس کے جب کھودا جا رہا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، ہے نا، کنویں کو کھدوایا۔ یہ جو جادوگری ہوتی ہے نا، یہ ہے اس کا، ایسا نہیں کہ جادوگری نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نا، ہاروت ماروت، پورا آیتیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جادوگری کا جو ہے۔ اب اگر میں بات کروں اپنے ملک کی تو میرے علم کے مطابق جو ہے قدیم ایران کی ایک قوم تھی جو ہے مگ، جو کتابوں کے اندر بات آئی ہوئی ہے کہ ایران کے اندر ایک قوم تھی، اس کا نام تھا مگ، قدیم ایران میں مگ اس قوم کا نام تھا۔ وہ سب آگ کے پجاری تھے، ویسے بعد میں بھی ایران کے لوگ جو ہے آگ کے ہی پجاری تھے، ہے نا، آگ کے پجاری تھے۔ وہ لوگ جب ہندوستان آئے، ہمارے ملک کا ہے، تو ہمارے ملک میں بھی جادوگری وہ لوگ لے کر کے آئے، یہاں پر خاص طور سے، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ان کی تہذیب پوری یہاں رچ بس گئی۔ اس کے بعد ہی جو برادران وطن ہے آپ دیکھیں گے ان کے پاس آگ کی بڑی اہمیت، وہ لوگ بھی آگ کے پجاری تھے، یہاں پر آگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آگ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر پوجا پاٹ، ہے نا، تو وہ بھی آگ کے پجاری، کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو وہ آگ کے ذریعے سے وہی چیز سامنے نظر آتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی جو مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سنسکرت میں جادو کو مائی گگ کہتے ہیں، ہے نا، مائی گگ یا مائی گگ، بہرحال اس میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا ہے، سنسکرت کا لفظ ہے یہ، اب میں سنسکرت کا طالب علم تو ہوں نہیں، مائی گگ کہتے ہیں اس کو سنسکرت میں جادو کو، اور اسی لفظ سے جو ہے انگریزی میں میجک لیا گیا ہے، اسی سنسکرت کے لفظ سے میجک جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جادو کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تھیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لبید بن عاصم یہ جو یہودی تھا، اس نے بہت بڑا جرم کیا، ظاہر سی بات ہے یہ جرم تھوڑا تھا، چھوٹا سا جرم تھا نہیں نا، بہت بڑا جرم تھا یہ، کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت، محسن انسانیت، تمام نبیوں
رسولوں کے سردار جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم، ان کے اوپر جادو کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی اس نے، بہت بڑا جرم کیا، اور اس جرم کی سزا بس ایک ہی تھی کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس کے ساتھیوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لینی شروع کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اجازت دیجئے، سب کا سر تن سے جدا کر کے آئیں گے، وہ لوگ ڈھونڈے کہیں بھی ہوں ان کو ڈھونڈ کر کے ختم کر کے آئیں گے ہم لوگ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد عافانی اللہ عز وجل وما وراءہ من عذاب اللہ اشد، مجھے اللہ نے عافیت عطا فرما دی ہے، اور اس کے یعنی لبید کے مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ زیادہ سخت ہے، وہ عذاب اس کو ملنا چاہیے، یہاں دنیا کے اندر سزا نہیں، وہ والی سزا اس کو ملنی چاہیے، بحقی کی روایت ہے۔ بعد میں یہ بندہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، اتنا بڑا دشمن نبی نے معاف کر دیا، یہاں پر کہا کہ وہاں دیکھیں گے، یہاں کچھ نہیں کہیں گے اس کو۔ لبید بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا، کوئی کام پڑتا تھا آپ کے پاس جاتا تھا، مگر زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے سامنے یہی نہیں کہا کہ جو تو نے کیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تو نے کیا ہے، اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں ادا کیا۔ یہ ہمارے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے رسول تھے، یہ ہمارے نبی تھے جن کی امتی ہم لوگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، کیسا کرتے رہتے، ہے نہیں، ہم اس نبی کے جو ہے امتی ہیں۔ اچھا اب بات آئی ہے اگر جو ہے سورہ ناس سورہ فلق کی، تو میں ان کا ترجمہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں، یا جو ہے بس تھوڑی سی ان کی فضیلت بھی بیان کر دوں آج، کیونکہ ان کا تذکرہ آیا ہے اور اس واقعے کے اندر آیا ہے خاص طور سے، اور جب ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کے شان نزول یعنی نزول کی وجہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ کس سچویشن میں دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اب ترجمہ جب سنیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی، اس لیے سن لیجئے، موقع ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت تو یہ ہے، فضیلت بھی جان لیجئے، فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ جب بھی تم سونے لگو اور اٹھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، سونے لگو تب بھی دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، سو کر اٹھو تب بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا، امام داؤد نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے سنن ابو داؤد کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عقبہ تھے، کہا اے عقبہ کہو، یا عقبۃ قل، اے عقبہ کہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ آپ بولے کہو، یہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نہیں کہا، فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عقبۃ قل، اے عقبہ کہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ انتظار کرنے لگے کہ کاش پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تو میں شدت کے ساتھ پوچھوں گا کہ میں کیا کہوں، نبی لگتا ہے کچھ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عقبہ کہو۔ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا، ضرور بتائیے، کیا کہوں میں، بتائیے۔ ان کو محسوس ہوا کہ نبی کوئی خاص بات بتانا چاہ رہے ہیں مجھے، بتائیے نا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق، کہو قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، قل اعوذ برب الناس، پوری سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہ کہو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی سوال کرنے والے نے ان کی طرح کا سوال نہیں کیا اور کسی مانگنے والے نے ان کی طرح کی پناہ نہیں مانگی۔ جو باتیں اس کے اندر ہیں وہ کہیں باتیں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ بہت بہترین چیز ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں اور انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب یہ موعظتین نازل نہیں ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن رات کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے شرکش شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جو گندی نظریں ہوتی ہیں ان نظروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوائیں چھوڑ کر کے یہی پڑھنی شروع کر دی کہ یہی کافی نہیں ہر چیز کے لیے۔ اب ذرا ترجمہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے بچ کر کے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تمام قسم کے شر سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی دعائیں ہیں۔ یہ بڑی بہترین چیز ہے، اذکار میں ان کو شامل رکھی۔ یہ بات تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں قل کے سورے شامل ہیں، آیت الکرسی شامل ہے، وہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ جب سونے لگے تو اس میں بھی استعمال کریں، سو کر اٹھیں تو اس میں بھی استعمال کریں، صبح و شام کے اذکار میں ان کو استعمال کریں، ہے نا، کیونکہ ان کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ بڑی بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔